دار تمام انبیاء کے سردار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت وقار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت مجلس دو عظیم ہستیوں کی نسبت سے منعقد ہے۔ ایک طرف سلطان ہند غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری ہیں، جنہوں نے برِ صغیر میں محبت اور دین اسلام کو پھیلایا، اور دوسری طرف حق و صداقت کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے علم و استقامت کے پیکر حضرت خواجہ ابو الحسن شہید فردوسی رحمت اللہ علیہ، جن کی شہادت آج بھی دین سے وفاداری کا روشن باب ہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت کریمہ ہے قد افلح من تزکا۔ اس کا معنی ہے بے شک وہ مراد کو پہنچا جو صاف اور ستھرا ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و طہارت و پاکیزگی اور صفائی کے متعلق فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، طہارت اور صفائی کے متعلق کچھ سننے اور سنانے سے قبل میرے چند تمہیدی کلمات کو سن لیجئے۔ عزیز بھائیوں، یہ انسان جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اس کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم اس کا کثیف ہے، روح اس کا لطیف۔ جسم اس جہاں کا باشندہ ہے، روح اس جہاں کا۔ یہ روح یہاں گویا پردیسی ہے۔ یہی کہ جب ہم لوگ قرآن شریف ہیں تو اور یا سنتے ہیں تو روحانی سرور و انبساط پر کسی پردیسی کو گھر سے خط آئے، اس خط کو پڑھ کر وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید روح کے دیس کا گویا ایک خط ہے، جس کو پڑھنے کے بعد روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ روح دوسرے دیش یعنی عالم امن میں سے ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ۔ میرے عزیز بھائی، ان دونوں یعنی جسم اور روح کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کاملہ سے ایک جگہ یکجا جمع فرما دیا ہے، اور چونکہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے اس نے ان دونوں کی پرورش کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔ جسم کی پرورش اللہ تبارک و تعالی نے انتظام فرما دیا ہے۔ جسم کی پرورش کے لیے طرح طرح کی خوراک اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں، جیسے گندم، پھل، فروٹ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے روح کی غذا بھی مہیا فرما دی ہے، اور وہ چیز ہے ذکر حق۔ اس غذا سے روح تر و تازہ رہتی ہے۔ چنانچہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیے، جسم چونکہ اس جہاں کا باشندہ ہے، اس لیے اس کی غذا بھی یہی پیدا ہوتی ہے، اور روح دوسرے عالم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی اسی عالم سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی غذا وہی غذا ہے جو فرشتوں کی غذا ہے۔ فرشتوں کی غذا نسبح ونقدس لک کے مطابق یہی ذکر و تسبیح ہے، اور یہی اس کی غذا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے، یہ جسم جو ہے یہ بیمار بھی پڑتا ہے، اور جب یہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ روح بھی بیمار پڑتا ہے تو اس روح بیمار بھی پڑتی ہے، اور جب یہ بیمار پڑ جاتی ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوائیاں پیدا فرما دی ہیں۔
اور چونکہ جسم اس جگہ سے تعلق رکھ رہا ہے اس کی دوا یہی پیدا ہو رہی ہے، اور اسی طرح روح کے اصلی وطن کے اعتبار سے روح کی دوا بھی اوپر سے بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد حق ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا جو مجھے رحمت اور شفا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، خوب یاد رکھ لینا چاہیے کہ بات اب یہاں تک آ گئی ہے تو یاد رکھیے گا، جس طرح دنیا میں جسمانی معالج موجود ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی معالج بھی پیدا فرمائے ہیں۔ جسمانی معالج حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، روحانی معالج اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ اپنے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی تمام مشکلوں پریشانیوں کو ان کے سامنے رکھ کر اور ان سے یوں کہتے ہیں اے حکیم صاحب مجھ پر رحم کیجئے، اے ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح روحانی علاج کے لیے اولیاء کرام کے حضور حاضر ہونا پڑتا ہے اور اپنی تمام مشکلات کو ان کے حضور پیش کر کے کہنا پڑتا ہے کہ حضور مجھ پر رحم کیجئے، حضور مجھے بچا لیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے کہ حقیقی طور پر تو جسم اور روح کو شفا دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے، لیکن اللہ کے ہوتے ہوئے شفا پانے کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جانا منافی توحید اور شرک نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے حضور بھی حاضر ہونا منافی توحید اور شرک نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، یہ جسمانی طبیب اپنے فن میں اتنے ہوتے ہیں کہ نس کو پکڑ لیں گے حکیم تو بتا دیں گے کہ آپ کے اندر کی جملہ آواری اور ساری کیفیات کو آپ کے ہو رکھ دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اولیاء کرام کے علم و عرفان میں کلام کرنا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یہ چیز نہیں جانتے ہوں گے، وہ چیز نہیں جانتے ہوں گے، کتنی بڑی نادانی کی بات۔ مولا رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں پیش کر دے رہا ہوں کہ جسمانی مالک تمہاری بیماریوں پر تم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور ان کی نظر میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ جہاں آپ کی نظر نہیں جاتی ان کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر جو روحانی مالک ہے وہ مخفی بھید کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ وہ جسمانی روحانی مالک وہ مبارک ہستیاں ہوتی ہیں جو آپ کے حال کو منہ بمنہ جانتی ہیں، اس لیے کہ یہ اسرار روح سے پر ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان اللہ والوں کے بارے میں کیا کہنا، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ اسی لیے تو غوث اعظم نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی لسانی۔ میرے عزیز بھائیوں، یعنی فرمایا تھا کہ یہ پوری دنیا میں نے تمام ممالک اسلامیہ تمام ممالک کو دیکھ لیا اور وہ میری نظر میں ایسا ہی ہے جیسے ایک رائی کے دانے کے برابر۔ چنانچہ کسی شاعر نے اسی قول کو اپنے اشعار میں اس طرح باندھ دیا کہ اس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا مجھ کو، اس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا مجھ کو کہ فلک خال سے خالی نظر آنے لگا۔ میرے عزیز بھائیو، کچھ بیماریاں جسم کی ہوتی ہیں، روح کی ہوتی ہیں، اسی طرح یاد رکھیے کچھ گندگیاں جسم کی بھی ہوتی ہیں اور کچھ گندگیاں روح کی بھی ہوتی ہیں۔ جسم کی گندگیاں وہ ہیں جس سے جسم گندا ہو جاتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ اور دیگر نجاستیں۔ اسی طرح روح کی گندگیاں وہ چیز ہیں جن سے روح گندی ہو جاتی ہے، اور وہ چیز ہے کفر، شرک، جھوٹ، مکر و فریب اور سب غیر شرعی حرکات۔
ان سے دل گندا ہو جاتا ہے، روح گندی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم پر یا کپڑے پر کوئی گندگی لگے، اگر آپ کے جسم پر نجاست لگ جاتی ہے تو آپ فوراً اسے صاف کر لیتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے دل کو بھی گندا نہ ہونے دے۔ معزز سامعین کرام، اور یہی بات ہے، جسم جب گندگی کپڑے پر لگ جاتی ہے، نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پانی سے دھو لیتے ہیں، اور جب روح گندی ہوتی ہے تو اس کو توبہ کے پانی سے دھو دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص توبہ کے پانی سے دھو کر کفر و شرک کو مٹا کر شرم و ندامت سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گنہگار آنکھوں سے جو پانی گراتا ہے، پھر وہ گنہگار پانی وہ دل کی ساری میل کو دور کر دیتا ہے۔ یہی مولانا رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، ہر کجا آب روا گنجہ دور، ہر کجا اشک روا رحمت شود۔ جہاں پر پانی بہتا ہے وہاں پھول اور گنچے اگتے ہیں، اور جہاں پر خدا کے خوف سے گنہگار کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وہاں اگتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد پھر سے آیت کریمہ سنیے، قد افلح من تزکا، جو صاف اور ستھرا پاکیزگی اختیار کر لیا وہ مراد کو پا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزگی اور صفائی اختیار کرنے والے کو نجات یافتہ مراد پا لینے والا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ صفائی ہے یہ عام لفظ ہے، مگر آیت کریمہ میں ہر قسم کی صفائی کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ یعنی اسلام اگر آپ کے جسم اور کپڑے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کی روح کو بھی تمام گندگیوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ جہاں اس نے ہمیں جسمانی طور پر صاف اور ستھرا رکھا، وہیں ہمارے لیے روحانی صفائی کا بھی انتظام فرما دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام ہم سے جسمانی اور روحانی دونوں صفائی کا طلب کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بس میں یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ طہارت کے کل 4 مرتبے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنے جسم کو اور لباس کو صاف ستھرا رکھیے۔ تیسرا یہ کہ آپ اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک رکھیے۔ چوتھا یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کا خیال اپنے دل میں نہ آنے دیجیے۔ یہ کامل طہارت ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہی کہوں گا آخر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا، تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور میں اس اپنی بات کو اسی چمن سے ختم کروں گا کہ آپ فردوسی چمن آباد رہے، میرے پیر کا در آباد رہے، صدقے میں بلایا آل نبی یا شاعر محمد فردوسی وہاں علیہ السلام۔ یہ تھے مولانا مفتی عرفان احمد عثمانی صاحب۔ میں اس خانوادے کے متعلق جانے سے پہلے بچہ تحقیق کر رہا تھا، اس بات کا شعر یاد آ گیا، جس گھر کا مگر تو چراغ ہے اس کا مزاج عارفانہ۔ اب میں منقبت کے لیے دعوت دیتا ہوں